توكل عليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي الأبدي بحري دانوني لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسروبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مامانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد جمعہ شریف کی پچھلی محفلوں میں جو دوست حاضر ہوئے ان میں یاد ہوگا انہیں استقامت کے عنوان پر کچھ باتیں ہوئی، دفاع عہد کے مسئلہ پر کہ ہم نے اپنے رب سے وعدے کیے ہیں اس پر کچھ تبصرہ ہوا، نیکی پر پکا رہ جانے کے معاملہ پر کچھ باتیں ہوئی، وہ انعامات الہیہ جو مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان پاک میں عطا کیے، تلاوت کا زیادہ موقع ملا، نماز کا زیادہ موقع ملا، جاگنے کا زیادہ موقع ملا، تراویح کا موقع ملا، یہ وہ انعامات تھے جو اسی مہینہ کے ساتھ خاص تھے۔ اب ان انعامات کے بدلے میں جو خدا نے مجھ پر یہ انعامات فرمائے تو مجھے کیا چاہیے، آج کے درس میں یہ بات ہے کہ وہ انعامات جو اس نے عطا کیے اس کے جواب میں مجھے کیا چاہیے۔ فرمایا فاذکرونی، میرے بندو مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھا کرو۔ یہ کس قدر کوتاہی ہے، یاد تو کسی ایسی شخصیت کی ہوتی ہے بہت دور ہو تو کبھی یاد آ گئی، میرا بھائی 10,000 میل پر ہے تو یاد آ گئی، دوست کہیں دوسرے ملک میں تو یاد آ گئی۔ یہ یاد کر کے مجھے یاد کرو، یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ رنگتا بھی تمہارے پاس ہو پھر بھی تم یاد نہیں کرتے، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، یاد تو کرو۔ اگر تم یاد کرو گے تو میری طرف سے صلہ کیا ہوگا، اذکرکم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اب پہلی بات تو عام ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا فرض ہے کہ میں اپنے رب کو یاد رکھوں، اپنے رسول پاک کو یاد کروں، یہ میرا فرض ہے، میری زندگی کا حصہ ہے۔ مگر اس پر جو صلہ دیا جا رہا ہے وہ یہ اذکرکم، میں بھی یاد کروں گا۔ اس کا بدل یہ ہوگا کہ یہی نہیں ہے کہ تو مجھے یاد کرے میں یاد ہی نہ کروں، نہیں۔ اگر تو اس عالم سفلی میں اس جہان میں مجھے یاد کرے گا تو میں عالم بالا میں یاد کروں گا۔ اگر تو مجھے انسانوں میں یاد کرے گا تو میں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ جتنے اونچے مقام پر تو مجھے یاد کرے گا میں اس سے اونچے درجے سے تو یاد کروں گا، اور سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مقام جو خدا قدوس کا بندے کو یاد کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ عرش پر یاد کرے، مکان و لامکان پر یاد کرے، لوح و قلم پر یاد کرے، نہیں، سب سے اونچا مقام بندے کے لیے یہ ہے کہ خدا اسے مصطفیٰ کے پاس یاد کرے۔ جب خدا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہو، محفل ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہو اور محبوب پاک خدا کی بارگاہ میں محل ہو، وہ تنہائی کا مقام ہے، خاص مقام۔ میں اس وقت یاد کروں گا، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، اور یہ خاص وقت ہے
پاک علیہ السلام اپنے رب سے محو یاد ہوتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایک روایت کہ میں معمول کے مطابق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور عورتوں کے مسائل پوچھ لیتی, کچھ مسائل دوسرے پوچھ کر واپس آ جاتی. مگر ایک دن جب روزانہ ایک معمول ہو تو پتا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے. ایک دن میں حاضر ہوں تو دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ نہ کھلا. میں پریشان ہوگی کہ یہ معاملہ کیا ہے. پھر دوبارہ دستک دی, پھر نہ کھلا. پھر دستک ہوئی. میں نے یہ خیال کیا کہ سرکار محو استراحت ہو گئی یا مصروف عبادت ہے. میں واپس ہوئی. دیر کے بعد جب پھر حاضر ہوئی تو پھر دروازہ کھلا. اور کہ حضور پہلے وہ پہلی دستک پر دروازہ کھل جاتا تھا. آج دیر ہوئی. فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, عائشہ لی مع اللہ وقت لا یاسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ایسا میرا اور میرے رب کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب میں اپنے رب سے محو کلام ہوتا ہوں. اس وقت نہ کوئی وہاں نبی سما سکتا ہے, نہ ملک مکرم جا سکتا ہے. ایسے بھی واقعات جب خدا اور مصطفیٰ کے درمیان گفتگو ہو تو وہ وقت خاص ہے کہ اللہ اس وقت بندے کو یاد کرے. مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. خدا کا یاد کرنا اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک ہے ذکر باللسان, زبان سے یاد کرنا. میں اب باتیں کر رہا ہوں, یہ بھی خدا کی یاد ہے. آپ دوشی پڑھتے, یہ بھی خدا کی یاد ہے. قرآن پاک پڑھتے, یہ بھی خدا کی یاد ہے. کوئی بھی وظیفہ پڑھتے, یہ بھی خدا کی یاد ہے. یہ ہے ذکر باللسان, اپنی زبان سے خدا کا ذکر کرنا. اوراد و وظائف, تلاوت, حدیث پاک, انبیاء کے واقعات, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, یہ سارے کے سارے ذکر اللہ میں شامل ہے. فذکرونی, مجھے یاد کرو. جس طرح سے یاد کر سکتے ہو مجھے یاد کرو. یہ ذکر باللسان ہے. ایک قسم ہے ذکر بالارکان, اعضاء کے ساتھ ذکر. اعضاء کا ذکر یہ ہے کہ میرا ہاتھ, میں لکھنے والا ہوں, فیصلے کرنے والا ہوں, قاضی ہوں, جج ہوں, تو میرا ہاتھ غلط فیصلہ نہ کرے, میرا قلم غلط نہ کرے. یہ ذکر بالارکان ہے. یہ رکن میرا ہاتھ میرے جسم کا ایک حصہ ہے, یہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے, کسی کی جیب کاٹنے کی طرف نہ بڑھے, کسی کا حق مارنے کی طرف نہ بڑھے. یہ ہے ذکر بالارکان. ہاتھ کے ساتھ آنکھ کا ذکر یہ ہے, یہ بھی ایک رکن ہے میرے حصے کا, جسم ہے. اس کا ذکر یہ ہے کہ یہ آنکھ غلط طرف نہ کھلے, غیر محرم کی طرف نہ اٹھے, کسی کے مال پر نہ نچائے, چوری کے منصوبے دیکھ کر نہ بنائے. یہ سارے جب میری آنکھ خیانت سے رکے گی, بددیانتی سے رکے گی, غیر محرم کو دیکھنے سے رکے گی, للچائی نظریں نہیں ہوگی, تو یہ میری آنکھ کا ذکر ہوگا. ہے ذکر الہی مگر کر آنکھ رہی ہے. یہی حالت ہے میرے پاؤں کی. اگر یہ میرے قدم اٹھتے ہیں مسجد کی طرف تو یہ ذکر بالارکان ہے, اور یہی قدم گناہ کی طرف اٹھتے ہیں تو یہ ظلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں آنے کی نسبت سے جو لوگ دور ہیں اور مساجد میں آتے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ باب الاوالی مدینہ منورہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں کچھ صحابہ کے گھر تھے, وہاں سے مسجد نبی شریف اتنی دور ہے. اس بیرونی علاقوں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے. ایک گروہ نے فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب جو پلاٹ ہیں ان سے کو خرید لیے جائیں, اپنے مکان وہاں بنا لیں تاکہ آنے جانے کی دقت نہ ہو اور آسانی سے مسجد میں حاضری ہو جائے. یہ خبر کائنات کے شہنشاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور بار میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ اس آبادی سے مکان منتقل کر کے
تم مسجد کے قریب آ جاؤ، کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں ہے کہ گھر سے جب وضو کر کے چلو تو ہر قدم پر خدا تمہیں رحمتیں عطا کرتا ہے اور ہر قدم پر تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جتنے قدم اٹھا کر تم مسجد میں آؤ گے اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ مٹتے جائیں گے۔ تو صحابہ نے مسجد کے قریب پلاٹ لینے کے ارادے ترک کر دیے تھے۔ یہ ہے قدم کا قدموں کا ذکر الہی قدموں کا یہ ہے کہ وہ نیکی طرف اٹھ کر جائیں۔ تیسری قسم ذکر کی ذکر بالجنان ہے، دل کے ساتھ ذکر۔ اب کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ قلب حرکت کرتا ہے اللہ اللہ، مگر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ میرے دل کے اندر غلط خیال نہ ہے، برے خیال نہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ ارادے کیونکہ دل مانگتا ہے اور ارادے برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر میرا دل برے ارادوں کی طرف چلا گیا، بہک گیا، تو یہ خدا کی بغاوت ہے۔ اگر میرا دل نیک ارادوں میں رہا، نماز کی طرف وقت ہو گیا نماز کو چلے، فلاں نیک کام کرنا ہے وعدہ ہے وہ پورا کریں، فلاں بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرائیں، اگر دل میں یہی تخیلات حسنہ عمدہ خیالات رہتے ہیں تو یہ میرے دل کی عبادت ہے، یہ ذکر بالجنان ہے۔ اب ساری صورتیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر بلسان زبان سے بھی یاد کرو، ارکان سے یاد کرو مجھے، اور جنان سے دل سے مجھے یاد کرو، تو نتیجہ یہ ہوگا اذکرکم، تم بھی عالم بالا میں میری یاد ہی ہو۔ ذکر چوتھا ذکر اللہ کا تبصرہ۔ دلائل الخیرات کی ہماری ایک درود شریف کی لکھی کتاب ہے، عام پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ سارے سلسلے جو ہمارے درویشوں کے صوفیوں کے سلسلے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، سارے اس کتاب کو بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ اس میں بے شمار درود شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ اور سلیمان جدولی ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کتاب درود شریف کی جمع کی، اور جمع کرنے کا سبب بڑا انہوں نے خود ہی نقل کیا۔ بہت سی تعداد آپ کے خادموں کی تھی، تو باہر گئے، عصر کا نماز عصر کا وقت ہو گیا، ایک کنویں سے گزرے، نماز وضو کرنا تھا، پانی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، تو پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں۔ ایک خاتون بچی، چھوٹی سی بچی قریب کسی مکان میں رہتی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بزرگ بڑے پریشان ہیں، ان کے ساتھ 50-100 آدمی ہے اور حیران کھڑے ہیں کیوں ہیں۔ وہ اتر کر آئی اپنے بالا خانہ سے اور آ کر کہا بابا جی آپ یہاں کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے میں اور میرے ساتھی نے نماز پڑھنا ہے اور پانی تو ہے کنویں میں مگر ڈول نہیں ہے کہ نکالا جائے اور وضو کیا جائے۔ تو وہ مسکرائی، اس نے کہا بابا جی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ ہے کہ پانی ڈول نہیں ہے تو پانی نہیں آئے گا۔ اس نے اپنا تھوک لعاب کنویں میں ڈالا، اس بچی نے اپنا تھوک کنویں میں ڈالا۔ سلیمان جولی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جو ہی اس نے کنویں میں تھوکا تو کنواں ابل آیا اور جوش مارا، کناروں تک پانی آ گیا۔ کہنے لگے لو جی بابا جی وضو کر لے، پانی لینا ہے تو لے لیں، جتنا ساتھ لے جانا ہے لے جائیں، اس وقت تک یہ پانی نیچے نہیں جائے گا جب تک آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کر لیں گے۔ 60-70-100 آدمی زیادہ تھا، سب نے پیا، وضو کیا، وہ بچی چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد خود ان کے گھر دستک دی اور بچی پھر آئی، کہنے کہ بابا جی فرمائے اب کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ بیٹی تجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھے یہ کمال عطا کیا ہے کہ ہم تو سارے لکھے پڑھے لوگ تھے، بوڑھے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہم میں یہ ہمت نہیں ہو سکی اور تو نے تھوک ڈالا ہے اور پانی باہر آ گیا، تو پڑھتی کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے تیرا؟ یہ کنویں نے تیرا حکم مانا ہے۔ اس نے کہا میں یہ درود شریف پڑھا کرتی ہوں، یہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اس نے وہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ نے اس درود شریف کو نقل کر لیا اور وہاں سے اس کتاب لکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ جب درود شریف کی یہ برکت ہے، یہ کمال ہے، پھر آپ نے اس درود شریف کو اپنی اس کتاب میں
کھلا بیان نہیں کیا تاکہ لوگ پڑھیں اور وہ بھی آ جائے. اس درود شریف کی محبت کے ساتھ اکثر و بیشتر صوفیاء کا بزرگان دین کا یہ وظیفہ رہا. تو ذکر بالجنان دل کے ارادے دل کے فیصلے جو اچھے ہیں وہ ذکر بالجنان ہے. اس کتاب کے اندر ذکر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ذکر اللہ حضور کا نام بھی ہے. جیسے باقی نام ہے محمد ہے احمد ہے طیب ہے, حضور کے ناموں میں ایک نام ذکر اللہ بھی ہے. اب فذکرونی مجھے یاد کرو. تو ذکر اللہ یاد کرو کیا معنی ہوا؟ اس کتاب کے سلیمان جزولی کے اس نام لکھنے کا معنی اگر مطابقت کی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ذکر اللہ رسول اللہ کی ذات ہے, یعنی میرے رسول سے وابستہ ہو جاؤ میں تم سے قریب ہو جاؤں گا, یہ معنی ہوگا. اس معنی کہ میرے رسول کے قریب ہو جاؤ کیونکہ ان کی ذات ذکر اللہ ہے. خدا کا ذکر ہے, یاد آنا ہے, اور محبوب کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہی ہے. اس لیے ذکر اللہ کہ حضور کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے. من رانی فقد رال حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھ لیا. ایک ذکر بالجنان کی دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ ذکر کرنے کی ایک صورت یہ لکھی گئی ہے کہ میں سوچ و بچار کروں قدرت کے مناظر پر, قدرت الہیہ پر میں سوچ بچار کروں اور اپنے اندر دیکھوں کہ میں کیا ہوں. ایک ذکر بالجنان یہ ہے جس کا ذکر قرآن مقدس نے یوں فرمایا وفی انفسکم ما فلا تبصرون, تمہاری جانوں میں بہت کچھ ہے تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ تمہاری جانوں میں بہت کچھ ہے تم دیکھو دیکھتے نہیں ہو. اب وہ کیا ہے جو میں نہیں دیکھ رہا, اس پر غور کرنا یہ بھی خدا کی یاد ہے. چاند تارے سورج پر غور کرنا نعمت کے طور پر یہ بھی خدا کی یاد ہے. انعامات الہیہ پر غور کرنا یہ بھی خدا کی یاد ہے. اپنے وجود پر غور کرنا کہ میں کیا ہوں, میرا خالق کون ہے, یہ بھی خدا کی یاد ہے. فی انفسکم ما فلا تبصرون, تمہاری جانوں میں تم دیکھو تو صحیح دیکھتے نہیں. اس پر کئی صوفیوں نے یہ بات کہی کہ کیا ہے جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری جانوں میں دیکھو. ایک تبصرہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا, ایک صوفی نے تبصرہ کیا کہ جانوں میں میرے اندر کیا کچھ ہے کہ میں اسے سوچوں. وہ فرماتے ہیں کہ دو جہان ہیں, ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا. دونوں جہانوں کی حقیقتیں, آسمانوں کی حقیقتیں اور زمینوں کی حقیقتیں خلاق کائنات نے حضرت انسان کے اندر رکھ دی ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ کیسے رکھ دی ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں کی حقیقتیں انسان کے اندر کیسے رکھی گئی ہیں؟ تو فرمایا عالم بالا میں آسمان 7 ہیں, تو فرماتے ہیں تمہارے ذہن کے پردے بھی 7 ہیں, تاکہ تو ذہن کے پردوں پر غور کرے تو 7 آسمانوں کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر عالم بالا میں لوح محفوظ ہے جس پر ساری کائنات کے علوم لکھے جا چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے معاملات درج ہیں سب کے سب, اس لوح محفوظ کی مثال تیرا ذہن ہے کہ جتنے علوم پڑھ جا ایسا نہیں ہوگا کہ پہلا پڑھا ہے دوسرا پڑھے تو پہلا بھول جائے, تیسرا پڑھا جائے تو دوسرا بھول جائے. 50 علوم حاصل کر لے مگر 50 کے 50 تیرے ذہن میں کندہ رہیں گے. یہ لوح محفوظ کی مثال ہے. وہ فرماتے ہیں کیونکہ آسمانوں پر ستارے ہیں اور ستارے تیری رہنمائی کرتے ہیں. رات کو آج بھی ترقی یافتہ دور کے اندر دیر کی بات ہے, ایک دفعہ بڑی جہاز پر سفر ہوا تو میں چلا گیا کیپٹن صاحب کے پاس. اچھے آدمی تھے, یہ باتیں چل نکلی. وہ کہنے لگے کہ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں آج بھی ستاروں سے سمندر کا ہم سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے میٹر ہماری ساری مشینری ناکام ہوتی ہے تو ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس دور میں بھی. کیونکہ ستارے رہنمائی کرتے ہیں تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ رکھے ہیں, دیکھنا, چکھنا, سننا, ٹٹولنا,
یہ سارے حواس خمسہ جیسے ستارے میری رہنمائی کرتے ہیں، ایسے حواس خمسہ رکھ کر ستاروں کی حقیقت کو تیرے اندر سمو دیا گیا ہے کہ خیال کرو فی انفسکم افلا تبصرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر عالم بالا میں، تو کہتے ہیں عالم بالا میں سورج اور چاند ہے، تو اس کی مثال خلاق کائنات نے تیرے اندر آنکھیں رکھ لی ہیں، ایک تیری آنکھ سورج کا نقشہ پیش کرتی ہے، دوسری تیری آنکھ چاند کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ جیسے چاند اور سورج دونوں نور کے کرے ہیں، تیرے اندر روشنی کے مینار یہ دونوں صورتیں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر عالم بالا میں عرش ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اس پر خدا کے جلوے ہیں، تو تیرے جسم کے اندر خلاق کائنات نے دل رکھا ہے۔ جیسے خدا ذوالجلال کے کرم اور رحمت کے جلوے عرش پر ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی رحمت کے پرتاؤ مومن کے دل پر پڑتے ہیں۔ کئی صوفیوں نے کہا کہ مومن کا دل عرش الہی ہے، مومن کا دل عرش الہی ہے، اس عرش پر بھی خدا بیٹھتا نہیں، دل کے عرش پر بھی بیٹھتا نہیں۔ مطابقت یوں ہے کہ چونکہ اس عرش پر بھی جلوے ہوتے ہیں، اس پر بھی جلوے ہوتے ہیں۔ اور اگر زمین کو لے لیں تو وہ بھی بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی حقیقتیں بھی بہت سی میرے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ زمین پر پہاڑ ہے تو میرے اندر بڑی ہڈیاں بڑے پہاڑوں کا نقشہ پیش کرتی ہیں، اور چھوٹی ہڈیاں چھوٹی پہاڑیوں کا نقشہ پیش کرتی ہیں، یہ بھی سوچ سامنے آ رہی ہے۔ اگر روئے زمین پر میٹھے اور کھاری چشمے ہیں تو خلاق کائنات نے میرے اندر میٹھے اور کھاری پانی کا نقشہ بھی رکھ دیا ہے۔ میرے منہ کا چشمہ میٹھا ہے، لعاب نگلتا رہتا ہوں، کبھی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوئی، مگر خدا کے خوف سے کسی وجہ سے اگر آنکھ کا پانی بہ کر زبان پر آ جائے تو اس کے اندر کڑواہٹ ہے، نمکینی ہے۔ لہذا میٹھے اور نمکین چشمے پانی کے انسان کے وجود کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ اگر آسمان پر جنت ہے تو میرے اندر خوشی کی بہر، خوشی کی لہر، خوشی کا ماحول جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اگر جہنم ہے تو میری مصیبت، میرا دکھ، میرا رنج، میری بیماری، میرا غم، میری معاشی پریشانی، یہ یہاں رہ کر مجھے جہنم کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ یہاں گرم اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو خلاق کائنات جل مجدہ نے ان کا نقشہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ میرا سانس کا لینا آنا جانا، یہ گرم اور حواس، ٹھنڈے اور گرم سانس، یہ سارے وہی نقشے ہیں جو گرم ہواؤں کے اور سرد ہواؤں کے نقشے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ درخت ہیں، اگ رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، تو انسان کے اندر بھی بالوں کا نظام کچھ ایسا ہے جو کٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، کٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایک حقیقت ہے جو ساری کائنات کی کھیتیوں کو کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ خلاق کائنات نے اس ایک بات سے تجھے ساری کائنات کی طرف متوجہ کر دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر سمندر ہے، دریا ہیں، نہریں ہیں، تو اس کی مفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں میں رکھا ہوا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ نہروں کا نقشہ میری بڑی رگیں سمندروں کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور میری چھوٹی رگیں نہروں کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ بڑی رگوں سے بہت خون بہتا ہے، چھوٹی رگوں سے تھوڑا ہے، یہ دریاؤں کا نقشہ ہے جو خلاق کائنات نے میرے جسم کے اندر رکھ دیا تاکہ میں یہ سوچ کر کے اس کی مخلوق سمندروں اور دریاؤں کی مخلوق پر غور کروں۔ یہ سارا غور و فکر افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے کہ کائنات، اور محسوس بھی یوں ہوتا ہے کہ ویسے ہی مجھے کائنات کا دولہا نہیں بنا دیا گیا کہ انسان کائنات کا ہیرو ہے، ساری کائنات کو اس کے تابع کیا گیا ہے۔ ہوا اس کے تابع ہے، آگ اس کے تابع ہے۔ ہوا کا تابع آپ جانتے کہ آج کل جتنے اڑ رہے طیارے ہوا کے ذریعے جا رہے ہیں، ہوا تابع ہے، اور اس کی تابع ہونا اتنا ہے کہ سینکڑوں کے پہیے میں ہوا بھری اور آپ چل رہے ہیں،
پیروں میں ہوا ہے، آپ چل رہے، ہوا تابع ہے، طاقت بڑی ہوا کی مگر تیرے تابع ہے، آگ کی طاقت بڑی ہے مگر تیرے تابع ہے، ماچس کو بنا کر جیب میں رکھا ہے، جب چاہا تیلی کھینچی آگ جلا لی، وہ آگ کو میں نے قابو کر کے قید کر کے اپنی جیب میں قید رکھا ہے، میری جیب اس کے لیے جیل خانہ ہے، آگ مجھ سے بھاگتی ہے تو جا کر پناہ لے لو، وہ پتھر میں چلی جاتی ہے، میں پتھر پر پتھر مار کر آگ کو نکال لیتا ہوں، جہاں چھپتی ہے وہ مجھ سے بچی ہوئی نہیں ہے، طاقت اس کی بڑی ہے مگر تیرے تابع ہے، لوہے کی طاقت بڑی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں ڈر ہے، جاندار ہے، سارا نظام، ایٹم بم ہے، دوسرے تیسرے آلات ہیں، جہاں تک لوہے کا کام ہے بڑی ہی مہلک شے ہے، بڑی طاقتور شے ہے مگر تیرے تابع ہے، یہ گاڑی کی لائن لوہا ہی ہے جس پر تو گاڑی چلا رہا ہے، یہ کاریں موٹریں سائیکل یہ سارا لوہا ہے جو تیرا کام کر رہا ہے، ہوا تیرے تابع ہے، لوہا تیرے تابع ہے، آگ تیرے تابع ہے، کیونکہ کائنات پوری کائنات کی پوری قوتیں حضرت انسان کے تابع، اس لیے محسوس ہونا بھی چاہیے کہ آخر کوئی شے تو ہے بندہ کہ ساری قوم پر حکمرانی، کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مریخ میں مکان بنائیں گے، چاند پر ڈیرے لگائیں گے، سمندر کے نیچے آبادیوں کے منصوبے بن رہے ہیں، آدمیوں کے منصوبے بن رہے ہیں کہ یہاں آدمی ایک کمرے میں داخل ہو جائے اور اسے تحلیل کر دیا جائے، مشینری کے ذریعے ہوا بنا دیا جائے، پھر وہی آدمی تحلیل شدہ وہ مواد یہاں سے فرانس جائے، فرانس اس کمرے میں وہ داخل ہو، تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان بن کر باہر آ جائے، کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، کہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے، اور کوئی بعید بھی نہیں کہ ہو جائے، کیونکہ جتنے واقعات ہو چکے ہیں یہ کب 100 سال 200 سال کب پہلے عقل میں آتے تھے کہ ایسے ہو جائیں گے، مگر عمل ہے، ہو رہا ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں میں رکھا ہے، تم غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر سمندروں میں، دریاؤں میں جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، تو آپ اپنے اندر دیکھ لیں، ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میرے خون کے اندر جراثیم ہے یا نہیں، جراثیم دوڑ رہے، خون کے اندر جراثیم کا ہونا، یہ جانور ہے، ذی حیات جراثیم ہے، تو اللہ کے کہا یہ بھی ذکر میں فکر میں شامل ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں میں بہت کچھ رکھا ہے، جب ان چیزوں پر غور کرو گے تو تم میرے قریب ہو گے، اگر ان چیزوں سے دور جاؤ گے تو دور ہوتے چلے جاؤ گے، تو میں تمہیں، مجھے یاد کرو میں یاد تمہیں کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اگر میں نے رمضان شریف میں تمہیں یہ موقع دیا، صحت دی اور تمہیں سحری کے وقت جگایا، طاقت میں نے دی، ہمت میں نے دی، قوت میں نے دی، فضل میرا، کرم میرا، اور ٹور تیری کہ میں نے روزے رکھ لی، صحت میں نے دی، ڈنڈا تو مار رہا ہے کہ میں نے روزے رکھے، چلنے کی طاقت میں نے دی، تذکرہ اپنا کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کرتا رہے، ہے تو میرا ہی ہے، تیرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تیرے اندر کون سی شے ہے جو تیری ہے؟ چل یہ تو بتا، تیرے اندر کون سی شے ہے جو تیری ہے؟ ذرا پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو پھٹے پر پڑ جاتا ہے، چار پائی پر پڑ گئے، پھر تیری توجہ میری طرف ہے کہ یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے، یا اللہ مجھے بچا دے۔ اب کہاں گئی تیری طاقت؟ کہاں گئی تیری حکمرانی؟ کہاں گئی تیری سطوت؟ آنکھ میں درد ہے تو کہتے آنکھ کا درد بند ہو جائے، یا اللہ میری ساری سلطنت میں لیتا ہے تو لے جائے مگر آنکھ کا درد رک جائے۔ دانت میں درد معمولی بات ہے، دانت میں درد پیدا ہو جائے تو سب کچھ قربان کرنے پر تل جاتا ہے کہ دانت کا مولک درد جو ہے یہ نہ رہے۔ ایسے ہی تو تیری یہ ہے، اور باتیں کرتا ہے لمبی لمبی اونچی چوڑی چوڑی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں تو کیا سمجھ رہا ہے۔ میں نے ساری صورتیں رکھی ہیں، تجھے چاہیے میرے بندے کہ میری طرف متوجہ ہو۔ جب تو ہر قدم قدم پر میرا محتاج ہے تو پھر اکڑ بازی کہے کی، پھر تکبر کہے کا، پھر غرور کہے کا،
دولت لینے کے لیے تو میرا محتاج، کپڑے کے لیے تو میرا محتاج، دکان چلنے کے لیے میرا محتاج، صحت کے لیے میرا محتاج، سر درد کے لیے میرا محتاج۔ کون سی ایسی بات ہے تیرے اندر جو محتاجی نہیں ہے؟ تیری ساری محتاجی ہے۔ اور آخری یہ تیرے اندر ایک نقص پیدا ہو گیا کہ تو نے سبب کو چھوڑ دیا ہے، سبب کو لے لیا ہے، مسبب کو چھوڑ دیا ہے۔ مسبب تو نہیں ہوں، تیرا سبب بنانے والا، تیرے رزق کا سبب بنانے والا تو نہیں ہوں، تیری دکان چلانے والا تو نہیں ہوں، تیری زندگی کو اچھا کرنے والا تو نہیں ہوں، مگر تو نے دکان کو سبب سمجھ لیا، کھیتی باڑی کو سبب سمجھ لیا، نوکری کو سبب سمجھ لیا، 10-20 ہزار روپے مہینے کی آمدن کو سبب سمجھ لیا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سبب بنایا کس نے ہے۔ تیرے پاس 2 مربع زمین ہے، 10 ایکڑ زمین ہے، اس نے تو نے سبب سمجھ لیا کہ صاحب میرے پاس چونکہ میری جائیداد ہے، 10 مربع زمین ہے یا 22 زمین ہے، بڑی اچھی زمین ہے، اور اتنے مجھے اس سے فائدہ آ گیا۔ مگر یہ نہیں سوچتا کہ زمین تو وہ ہے جو لوہوں کو بھی کھا جاتی ہے، زمین تو وہ شے ہے جو لکڑی کو کھا جاتی ہے، جو ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، کسی شے کو نہیں چھوڑتی۔ اور تیرے گندم کے دانے تو کیسے چھوڑے گی؟ کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ جو شے لوہے کو کھا جاتی ہے، تیری گندم کا دانا کیسے بچ گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ خبردار زمیندار کے دانے کو مس نہیں کرنا، اسے بڑھانا ہے۔ وہ بیچاری مر جاتی ہے، باوجود طاقت اور قوت کے بے بس ہو جاتی ہے، ورنہ جو لوہے کو نہیں چھوڑتی ہے دانے کو کیا چھوڑے گی؟ تمہاری جانوں میں بہت کچھ ہے، میرے بندوں غور کرو، سوچو، مشکور ان انعامات جو میں نے تم پر انعام کیے ان کا شکر ادا کرو۔ شکر ایک مقام ہے، جیسے نماز مقام ہے، روزہ مقام ہے، زکات مقام ہے، مسجد بنانا مقام ہے، مدرسہ بنانا مقام ہے، چلانا مقام ہے، صدقہ خیرات مقام ہے، اس طرح شکر کا ایک مقام ہے، اور وہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشاکر کالصائم اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جو شکر کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے روزے 18 گھنٹے کے روزے کا ثواب ہو جائے گا۔ اور شکر کی اہمیت کو یہ بھی بیان قرآن مقدس نے کیا، وقلیل من عبادی الشکور، نمازیں پڑھنے والے میرے بندے بہت ہیں، روزے رکھنے والے بہت، صدقہ خیرات کرنے والے بہت، ہمدردی کرنے والے بہت، وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم وہ بندے ہیں جو میرے شکر گزار بھی۔ لہذا مجھے انعامات الہیہ پر کہ جو اس نے مجھے رمضان شریف میں نوازا تھا اپنے انعامات سے، یہ شوق پیدا کیا تھا، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین شکر یہ ہے کہ وہ عادتیں جو میری اس وقت تھی رمضان پاک میں وہ اب بھی ہوں اور زندگی بھر رہیں۔ اس کا شکر، ان انعامات کا شکر یہ ہے کہ جو مجھے اس وقت عطا ہوا، اب پھر میں ان اعمال حسنہ پاک طیب عملوں پر اب بھی میں کاربند رہوں۔ وقلیل من عبادی الشکور، شکر گزار میرے بندے کب ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مقدس نے نعمت کے بڑھنے کا ایک اصول بیان کیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہارے مال میں برکت ہو، تمہارے نظام زندگی میں برکت ہو، اپنے ظاہری معاملات بھی، دکان ہے تو ظاہری معاملات بھی چلاؤ، اس میں سودا ڈالو، سامان رکھو، قیمتی سامان لاؤ، دکان کو بھر لو، کاروبار اچھا کرو، لوگوں سے ڈیل اچھی ہو تمہاری، یہ ساری باتیں کرو جو دکان کے چلانے کے لیے چاہیے، مگر اس میرے اس عطیہ پر جو تیری دکان میں 50,000 لاکھ 2 4 10 لاکھ کا سامان ہے، اس کو شکر بھی تو ادا کر۔ دکان کو تو نے سمجھ لیا، سبب کو تو نے سمجھ لیا، مگر مسبب کو بھول گیا کہ تیری دکان پر گاہک کون بھیجتا ہے، وہ تیری نظر سے گزر گیا۔ سبب کو تو نے سمجھ لیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیرے دانے سے بچاتا کون ہے۔ میں نے ٹیکہ لگوایا تھا ڈاکٹر صاحب سے، بڑا اچھا ہوا، یہ ٹیکہ بڑا اچھا مفید تھا، پاکستان کے ٹیکے تو ایسی گڑبڑ ہوتی ہے، باہر سے میں نے ٹیکے منگائے تھے اور مجھے صحت ہوگی۔ ٹیکہ کو تم نے سبب بنا لیا، یہ ذہن سے بات گزر گئی، اتر گئی کہ ٹیکے کے اندر شفا کی کیفیت کس نے پیدا کی تھی؟ دوائی کے اندر
اس نے پیدا کر دیا. یہ ساری چیزیں سبب ہے، مسبب اللہ ہے. میری نگاہ کمزور اس لیے ہے کہ میں سبب پر مار کھا جاتا ہوں رہتا، مسبب تک نہیں پہنچتا. وشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر کرو کفر نہ کرو. اب یہ حکم ہے شکر کرو کفر نہ کرو. شکر کے مقابلے میں ناشکری ہوتی ہے. کفر اور اسلام کا جوڑ ہے، شکر اور کفر کا نہیں ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنے انعامات کو زیادہ کروں گا. یہ وعدہ ہے میرا اور آپ کا نہیں، خلا کے کائنات کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے کہ شکر کرو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کرو گے، شکر اور کفر کا جوڑ نہیں، شکر اور ناشکری کا جوڑ ہے. کفر اور اسلام کا تقابل ہے. مگر کفر کہنے میں بات محسوس ہوتی ہے کہ ناشکری سب کچھ ہوتے ہوئے میں مر گیا، ستیہ ناش ہو گیا، مہنگائی جینے نہیں دیتی، میرے پلے کچھ نہیں، 25,000 مہینے کی تنخواہ لیتا ہوں مگر مقروض ہوں، لاکھ روپیہ بینک میں ہے مگر حص ہے. یہ صورتحال، یہ ہے ناشکری. اسے ناشکری کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ میرا گل ہو رہا ہے پھر میں حریص ہوں. یہ ناشکری اتنی بری بلا ہے کہ اس کے ڈانڈے کفر سے جا ملتے. یہ مر ہو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں زیادہ کروں گا، زیادہ کروں گا. وعدہ ہے اس کا. نیکی پر شکر کیا تو نیکی زیادہ کروں گا. یا اللہ تیرا شکر ہے میں مسجد میں چلا گیا، تیرا شکر ہے میں نے تلاوت کی، تیرا شکر ہے میں سچ بولا، تیرا شکر ہے میں نے دیانت کی. اس پر شکر کر میں تیری نیکی کو بڑھاؤں گا، اور میرے مال پر شکر کر میں تیرے مال کو بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری شروع کر دی تو پھر یاد رکھ ان عذابی لشدید، میری گرفت بڑی سخت ہے، اس سے بچ نہیں سکے گا. تو اس سے بھی ہم غافل ہیں. رب نے دیا ہوا تو بہت کچھ ہے مگر ناشکری کی بھیڑ چڑھ ہوئی ہے. کچھ نہیں جی، مر گیا جی، ستیہ ناش ہو گیا جی، کیا کریں گے. اور پھر دھوکھا فریب دہی اور نہ معلوم کیا کیا ہتھکنڈے ہیں کہ دولت جو ہے وہ آ جائے، جائز طریقہ ہو یا ناجائز طریقہ ہو. بیلنس بڑا ہیوی ہونا چاہیے، بیلنس بینک ہیوی ہونا چاہیے. وہ آئے کیسے بھی. یہ ساری وہ کوتاہیاں ہیں جو مجھے خدا جلال سے اپنے رب سے دور کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی اہمیت ایک اور حدیث پاک میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ہجرہ میں تھے، ساری رات عبادت کرتے رہے اور سجدے میں رہے. لمبا سجدہ ہے، قیام ہے تو لمبا قیام ہے، رکوع ہے تو لمبا رکوع ہے. اور میں نے محبوب پاک کے رونے کی آواز سنی ہے. اللہ کے محبوب سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، رکوع میں ہے، رو رہے ہیں.